السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، ہم نے شرک کا مفہوم، اس کی مذمت، اس کی اقسام، یہ ٹاپک پڑھنا ہے اور یہ ایک اہم ترین لانگ کوسچن کے طور پر آتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو پہلے آپ شرک کا مفہوم لکھیں گے، حصہ داری یا سانجھا پن، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو حصہ دار یا ساجی سمجھنا، یہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ اس کے بعد شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، لوگ دور دور جا کر آباد ہونے لگے، یوں انہوں نے اپنی پرانی تعلیمات کو بھلا دیا اور جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا اس کی پوجا کرنے لگے۔ یوں آگ کا دیوتا، سمندر کا دیوتا، یہ اس طرح کے دیوتا انہوں نے گھڑ لیے، اور جس چیز کو انہوں نے نفع بخش دیکھا اس کی پوجا بھی شروع کر دی، جیسے گائے وغیرہ کی پوجا شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ شرک کی مذمت، آپ یہ ہیڈنگ دیں اور یہاں لکھیں گے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، اور شرک کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد آپ آیات قرآنی کی ہیڈنگ دیں اور یہاں آیات قرآنی سے ثابت کریں گے کہ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ آیت نمبر 1 کی ہیڈنگ دیں اور یہاں آیت نمبر کا لکھی ہوئی ہے ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ نیکسٹ آپ ہیڈنگ دیں گے آیت نمبر 2، دیکھیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ آیت نمبر 3 ایک اضافی ہیڈنگ دیں اور یہ آیت آپ نوٹ کریں گے، آیت مبارکہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یعنی اے ایمان والو بے شک مشرک ناپاک لوگ ہیں۔ یہ لکھیں گے تو آپ کا کوشچن دوسروں سے یونیک ہوگا، آپ کو اچھے مارکس ملیں گے۔ اور یہاں پر ہیڈنگ دیں گے احادیث نبوی، یہاں لکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 1 کی ہیڈنگ دیں اور یہاں لکھیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شرک کرتا ہوا مر گیا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اسی طرح حدیث نمبر 2 یہ ہیڈنگ دیں اور یہاں پر آپ لکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم اگلے ٹاپک کی طرف، یہ ہے شرک کی اقسام۔ شرک کی اقسام 3 ہیں، جیسے کہ بک پہ لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی ہے ذات میں شرک۔ ذات میں شرک کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کسی اور کو حصہ دار یا ساجی سمجھنا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے برابر کا کسی کو سمجھنا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد سمجھنا یا اللہ کو کسی کی اولاد سمجھنا، کیونکہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہوتی ہے۔ کچھ صورتیں اور بھی ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ خداؤں کو ماننا یہ بھی شرک ہے، یا اگر کوئی کسی بھی خدا کو نہ مانے تو یہ بھی شرک ہے۔ اس کے ساتھ آیت مبارکہ لکھی ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص کا ایک پورشن لکھا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہے، ترجمہ یہ ہے کہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ پیدا کیا گیا اور نہ اس کا کوئی برابری کرنے والا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ دیں گے صفات میں شرک، یہ شرک کی دوسری قسم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کاملہ کا مالک ہے ویسی صفات کسی اور میں سمجھنا، یعنی کسی اور کو ازلی ابدی سمجھنا۔ مثلا اللہ تعالیٰ علم والا ہے تو سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں اور ہماری صفات یا مخلوق کی صفات عطائی ہیں، اللہ نے عطا کی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں اور ہماری یا مخلوق کی صفات محدود ہیں۔ تیسرا پوائنٹ اللہ تعالیٰ کی صفات ابدی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور مخلوق کی صفات زوال پذیر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی صفات کسی مخلوق میں ہو سکتی ہی نہیں،
اس لیے یہاں پہ آیت مبارکہ لکھی ہے لیسا کمثلہ شیء، یعنی اس کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، تمام مخلوق کو جو بھی خصوصیات یا صفات اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، تو لہذا یہ کبھی بھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی مخلوق اللہ کے ہم بلہ نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو صفات کے تقاضوں میں شرک کا مطلب یہاں اس کا مکمل طور پر مفہوم نہیں لکھا ہے۔ آپ بک پہ دیکھیے صفات کے تقاضوں میں شرک کی ہیڈنگ کے نیچے ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کا تقاضا۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، اس میں تھوڑا چینج کریں گے تو وہ صفات کے تقاضوں میں شرک کی ڈیفینیشن بن جائے گی۔ اب سنیے گا میں کیا چینج کر کے بولتا ہوں۔ صفات کے تقاضوں میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کے سامنے پیشانیاں جھکانا، کسی اور کو حقیقی محبت و اطاعت کا حقدار سمجھنا، کسی اور کو حقیقی کارساز سمجھنا، کسی اور کے قوانین کو اللہ کے قوانین کے مقابلے میں ترجیح دینا، یہ ہے صفات کے تقاضوں میں شرک کی ڈیفینیشن۔ اور پھر یہاں پر جو لکھا ہے یہ بھی الگ ایک شور کوشچن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کا تقاضا کیا ہے۔ پھر جو بک پر یہ پیراگراف ہے یہ ایز اٹ از آپ لکھ دیں گے۔ آگے آپ دیکھیے تو آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہیں۔ ایک آیت یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی اور کو پوجتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے تو یہ بھی صفات کے تقاضوں میں شرک ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ ایک اور آیت لکھی ہے اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ آگے ایک پیراگراف ہے منعم حقیقی کی ہیڈنگ دیں۔ منعم کا مطلب ہے نعمتیں دینے والا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کو نعمتیں عطا کرنے والا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہی کا خلوص دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے، وہاں ہم کہتے ہیں شکر کی حقیقی صورت۔ تو یہاں پر لکھیں گے کہ شکر صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ زبان سے کہہ دے یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی شکر ہے، لیکن شکر کی حقیقی صورت یہ ہے کہ اپنی عبادت و بندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا جائے، اور کسی طریقے سے اس سلسلے میں کوئی کسی اور کی بندگی کا شائبہ تک نہ رہنے دیا جائے۔ ایک اور پوائنٹ اگلا پیراگراف آپ چاہیں تو اس کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں شرک کی مختلف صورتیں۔ تو دیکھیے پتھر یا لکڑی یا مٹی کے بت بنا کر ان کی پوجا کرنا یہ بھی شرک ہے، لیکن اس کے علاوہ شرک کی اور صورتیں بھی ہیں، یعنی جس قدر اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں بالکل اسی طرح کسی اور سے امید رکھنا، اپنی روزی کے لیے، اولاد کے لیے، صحت کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مطمع نظر بنا لینا، یا کسی اور کو اپنے دعاؤں کا، اپنی التجاؤں کا مرکز و محور بنا لینا رب تعالیٰ کے مقابلے میں یا رب تعالیٰ کو چھوڑ کر، تو یہ بھی صفات کے تقاضوں میں شرک ہے۔ یہی وجہ ہے آگے آیت مبارکہ لکھی ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے لعلہم ینصرون، تاکہ وہ ان کی مدد کریں، یعنی بت پرستی کرنے والے بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ یہ بت ان کے کام آئیں، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی ہرگز مدد نہیں کریں گے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، وہ تو ان کے لیے لا حاضر کیے ہوئے فریق بن جائیں گے۔ ایک اور ہیڈنگ دیں روزگار کی بندش، یہ آخری پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے، ان امسک رزقا، اگر وہ اپنی روزی بند کر لے۔ تو دنیا میں کوئی بھی اس کو روزی نہیں دے سکتا، اگر رب تعالیٰ روزی دینا چاہے
ساری دنیا مل کے اس کو روکنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ رب تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ قائد کا خالق اور مالک ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے شرک کا مفہوم، شرک کی مذمت کے متعلق آیات قرآنی، احادیث نبویہ اور خود خاص طور پر شرک کی اقسام کے بارے میں پڑھا۔ شرک کی 3 اقسام ہیں اور ان کی ڈیٹیلز۔ اب یہ لانگ کوسچن بھی آتا ہے، اس میں سے MCQs بھی آتے ہیں، شارٹ کوسچن بھی آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے آج کا ویڈیو لیکچر ملاحظہ کیا۔ امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔